عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے، نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب شکیل عارفی جو ایک اسٹیج پر اور ذمہ دار اسٹیج پر کلام پڑھ رہے تھے، جس کلام کا ایک شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کی آنکھ کی کمزوری ہے، نگاہ کی کمزوری ہے۔ اور یہ شعر بالکل عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو خلیفہ اول ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا داماد پیمبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب یہ شعر جب ایک ذمہ دار اسٹیج سے پڑھا گیا، جس اسٹیج پر مفتی سلمان اظہری صاحب بھی موجود تھے، دیگر علماء اہل سنت بھی موجود تھے، تو جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئیں، عام اہل سنت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا، اور بعض یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا کہ شیعوں کا عقیدہ ایک سنی اسٹیج پر پڑھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، اور وہاں پر ذمہ دار حضرات موجود ہیں، مفتی سلمان اظہری موجود ہے، دیگر علماء کرام موجود ہیں، کسی نے بھی انہیں ٹوکا نہیں، کسی نے بھی انہیں روکا نہیں۔ تو کیا واقعی میں یہ جو اعتراض ہے یہ درست ہے؟ تو میرے عزیزو، اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اس وقت انہیں ٹوکا نہیں گیا، انہیں روکا نہیں گیا، حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ مفتی سلمان اظہری صاحب اس بات کو جان چکے تھے کہ یہ جو شعر پڑھا جا رہا ہے، شاعر پڑھ رہا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط شعر ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا چہرہ شاعر کی طرف اٹھا کر یوں دیکھنے لگے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت انہوں نے نہیں ٹوکا، کچھ مصلحت ہوگی، لیکن جو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس شعر کا رد نہیں کیا گیا، یہ اعتراض بالکل غلط ہے، کیونکہ جس وقت مفتی سلمان اظہری صاحب مائک پر آئے، ان کو مائک دیا گیا، اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے اس شعر کا رد کیا۔ آپ اس ویڈیو میں اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ نعتیں اور تقریریں عوام الناس کو عقیدہ بھی دیتی ہیں، اور ان کے ایمان کی مشعل کو اور ان کے ایمان کے صحیح راستے کو بھی انہیں دکھایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہاں سے جو بولا جائے اس کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے راستے میں جو کچھ بھی بول رہا ہے اسی طرح منبر رسول سے بھی بول جائے، شاعر بھی ہو کہ مقرر بھی ہو، ناپ تول کر بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ برسوں تک لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ لوگ عوام الناس دین سیکھتے ہیں ان منبروں سے، ان جلسوں میں آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ دین سیکھیں، اور نعت کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ، ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ نعت جو پڑھتا ہے شاعر، یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان نعت خواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت مشرق و مغرب شمال و جنوب اور متقدمین متاخرین پہلے والے اب والے سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، اتارے ہیں ہدایت کے، اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ میں جس چیز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں یہ تو مجھے خلاصتاً پہلے عرض کرنا تھا، باقی ہمارا عنوان صرف تقریر۔ جی میرے عزیزو، دیکھ لیے آپ نے
کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہی مائک پر آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس شعر کا رد کیا اور صحیح عقیدہ جو ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت ان لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور آپ نے یہ علل اعلان کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو شعر پڑھا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ تو جو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کا رد نہیں کیا یا انہیں روکا نہیں گیا یا ان کی اصلاح نہیں ہوئی، بالکل بھی غلط اعتراضات ہیں۔ لہذا آپ اس ویڈیو کو مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ اس شعر کا رد کس طریقے سے ہوا ہے اور عقیدہ اہل سنت ہے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان و اعتقاد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔